اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ انعام کا جو 19واں رکوع ہے، یہ اس کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی ہدایت کے لیے 9 وصیتیں، ہدایتیں ذکر فرمائی ہیں، اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام قرار دی ہیں وہ یہ ہیں۔ پھر ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ یہ میرا رستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے۔ تو گویا یہ جو 9 چیزیں اللہ بیان فرمائیں گے، 9 وصیتیں جو اللہ فرمائیں گے، یہ اللہ کا بتایا ہوا سیدھا رستہ ہے۔ اب آئیں ان 9 وصیتوں کو، اللہ کی 9 ہدایتوں کو، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ان کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خالق، مالک، مدبر، متصرف، نافع، ضار ہونے میں وحدہ لا شریک ہے۔ تو پہلی چیز، اللہ کی پہلی وصیت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ دوسری وصیت اللہ کی وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ اللہ کی دوسری وصیت ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کرنا اس لیے حکم دیا ہے کہ خالق کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ جن کا حق ادا کرنا ہے وہ والدین ہی ہے، کیونکہ والدین ہی انسان کی پیدائش اور پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے والدین کی فضیلت، شان اور رتبہ بیان کرتے ہوئے اس طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنے تذکرے کے ساتھ متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اس آیت میں تفصیل یہ ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر دونوں میں سے تمہارے پاس، دونوں یا ایک، اگر تم اپنی زندگی میں پالو ان کو، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، انہیں کلمہ اف بھی مت کہو، یعنی انہیں جھڑکو مت، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، ان کی بات کو اپنے لیے بوجھ مت سمجھو، انہیں کلمہ اف تک بھی نہ کہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
اور ان کے لیے نرم گوشہ استعمال کرو، نرم گفتگو کرو، ان کے لیے نرمی سے پیش آؤ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ادب سے جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر شفقت اور مہربانی کی ہے، میری غلطیوں کو معاف کیا ہے، درگزر کیا ہے، یا اللہ اب یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو اسی طرح ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آ، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما۔ تو دوسری وصیت جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ حرام کام ہے، بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے تیسری وصیت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ اب اس تیسری وصیت فرمایا کہ رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ عرب میں اور بعض ممالک میں اسی طرح ہوتا تھا کہ لوگ اپنی اولادوں کو رزق کی کمی کی وجہ سے، رزق کی کم ہونے کے خوف کی وجہ سے ہلاک کر ڈرتے۔ بچہ پیدا ہوا، ہلاک کر دیا بچے کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس رزق کے ڈر کی وجہ سے انہیں قتل مت کرو۔ لیکن آج کل کا دور دیکھو، موجودہ دور دیکھو، اس وقت کے لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا، بچہ پیدا ہوا، رزق کی ڈر کی وجہ سے قتل کر دیا۔ آج کے پڑھے لکھے لوگ نا خدا نا آشنا ایسے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں پہچان سکے، وہ کہتے ہیں بچے کو پیدا ہی نہ ہونے دو، کیوں؟ جگہ کم ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، رزق کم ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو رزق کی ڈر کی وجہ سے مت قتل کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ موجودہ دور میں دیکھیں، آبادی بڑھ رہی ہے لیکن غلے کی پیداوار بھی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، گندم بھی بڑھ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، انسان کی خوراک کا انتظام بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی کر رہے ہیں۔ آگے چوتھی وصیت جو اللہ نے فرمائی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش برائیوں کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، شراب نوشی کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ سامنے ظاہر ہو چاہے وہ چھپی ہوئی ہو۔ عرب لوگ اس طرح کرتے تھے، ان کا نظریہ تھا بھئی ظاہری سامنے آ کے برائی نہیں کرنی چاہیے، چھپ کے کر لینی چاہیے۔ اللہ نے دونوں کی تردید فرما دی، فرمایا چاہے وہ برائی جو سامنے نظر آئے چاہے وہ برائی جو سامنے نظر نہ آئے، دونوں کے قریب مت جاؤ۔ پانچویں وصیت جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ تو کسی نفس کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے تم پر۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ قتل حق یہ تین قسم کے ہیں۔ پہلا کہ اگر کسی کو قصاص میں قتل کرنا ہے، کسی بندے نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا ہے، یہ قتل جائز ہے۔ دوسرا، شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کا قتل حق ہے۔ اور تیسرا، ایسا آدمی جو اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کرنا بھی اس کو جائز ہے۔ لیکن یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ عمل کرے، قصاص میں قتل کرے، شادی شدہ کو قتل کرے، اور جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کرے۔ عام بندہ کرے گا تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو فرمایا کہ کسی نفس کو ناحق قتل مت کرو۔ یہ 5 وصیتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں وصیتیں ہیں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور سمجھ سے تم کام لو۔
اب یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کا تقاضا فطرتی طور پہ انسان چاہتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے، اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور برائیوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ انسان کی فطرت بھی کہتی ہے، عقل کہتی ہے. اس لیے اللہ نے آخر فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سمجھ سے کام لو. اگلی آیت میں 4 وصیتیں ہیں. 5 وصیتیں یہ ہو گئی ہیں اور 4 وصیتیں اگلی آیت میں ہیں. اس کے بعد باقی 4 وصیتوں کا جو ذکر ہوگا وہ اگلے درس میں پارٹ 2 میں ذکر ہوں گی.